بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین۔ دوستوں، جب آپ زمین کو خلا سے دیکھتے ہیں تو آپ کو 241 ممالک اور علاقے نظر آتے ہیں جن میں ہم نے خود کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ آپ کو وہ حدود نظر آئیں گی جو ہم نے خون خرابے یا غلط نظریات کے ذریعے کھڑی کی ہیں، جیسا کہ دوسری جنگ عظیم جس میں انسانوں نے دنیا کی 3% آبادی کا صفایا کر دیا تھا۔ عالمی رہنماؤں نے پچھلے 25 سالوں میں کی جانے والی غلطیوں کو دہرانے سے بچنے کے لیے ایک عالمی حکومت بنانے کے خیال پر تبادلہ خیالی کرنا شروع کر دی، اور یہ خیال بہت جلد ختم ہو گیا۔ کیا ہوگا اگر پوری دنیا کے تمام ممالک ایک ہی ملک بن جائیں؟ تو اس سے ہمارے لیے کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا ان سے ہمارے کون سے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ہوتا کہ دنیا صرف ایک ہی ملک ہو۔ صدیوں سے رہنماؤں نے ایک ایسے دن کے بارے میں خیالی تصور پیش کیا ہے جب عالمی امن ایک حقیقت بن جاتا ہے، لیکن جب تک ممالک سیاسی طور پر ایک دوسرے اور مذہبی اختلافات پر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اس وجہ سے اتنا زیادہ امکان نہیں لگتا۔ لہذا کیا ہو اگر ہم صرف دنیا کے سارے ممالک کو لے کر ایک بڑی قوم میں اکٹھی ہو جائیں، تو یقیناً اس کے بعد لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی شروع کریں گے۔ اس کے بجائے ہم ہزاروں سال کی ثقافتی تاریخ اور کرنسیوں کی باتیں کر رہے ہوں گے، اور ان تمام کو ایک جگہ اکٹھا کرنا انسانی نسل کی اب تک کی سب سے پیچیدہ کوششوں میں سے ایک ہوگی۔ اور مزید یہ کچھ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں جاننا ہوگا، یہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔ روشن پہلو سے آغاز کرتے ہوئے دنیا کو ایک واحد ملک بنانے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک متحدہ قوت کے طور پر زمین کے مسائل سے نمٹ سکیں گے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں ہم یہ فائدہ سب سے زیادہ دیکھیں گے وہ ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف ہمارے سیارے کی لڑائی میں ہے۔ مثلا 2015 میں دونوں ریاستوں چین اور امریکہ معاہدے کے تحت گرین ہاؤس کے اخراج میں زبردست کمی کرنے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بعد سے چین نے افادیت کے اعراف کو برقرار رکھنے کے لیے صاف ستھری توانائی کے ذریعے چین بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، جبکہ متحدہ ریاستوں نے اپنے عزم کو ختم کیا ہے۔ ایک عالمی حکومت ہمیں حملے کا عالمی منصوبہ تیار کرنے کی اجازت دے کر اس طرح کے عدم استحکام کو ختم کر دے گی۔ ہمارے ماحولیاتی صورتحال میں بہتری لانے کے طریقے سے متعلق اس بات کو یقینی بناتے ہوئے اس کی تمام ملک پیروی کریں گے۔ اس سے متحدہ محاذ قدرتی آفات یا عالمی وبا اور مختلف بحرانوں سے لڑنے میں فائدہ ہوگا۔ ان تباہیوں کے باعث ترقی پذیر ممالک کو ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ مشکل نہیں ہوگی، اور وسائل کو پھیلاتے ہوئے یہ یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں ترقی کے ایک جیسے مواقع موجود ہوں۔ اس سے اگلا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جنگوں کی کارروائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے کی بنیادی وجوہات تقریباً ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انسان آپس میں مل کر ایک قوم بن جائے تو ان جنگوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ متحرک ہے کہ اس وقت زمین پر 17,000 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ فرانس، چین، امریکہ، روس، پاکستان، اسرائیل، انڈیا، برطانیہ اور شمالی کوریا کے پاس وہ تمام ہتھیار موجود ہیں۔ اگر ان سب کو استعمال کر دیا جائے تو اس سے ہماری دنیا کو اور ہم سب کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جہاں تنازعات برپا ہو رہے ہیں، بس وہاں تیسری اچھی بات یہ ہے جو ایک عالمی حکومت کی طرف سے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں معیار زندگی کا توازن ایک جیسا ہوگا، سب انسانوں کو برابر کے حقوق ملیں گے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ جنگ کے نہ ہونے سے دفاعی بجٹ میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی، جس سے عالمی صحت کی دیکھ بھال کی طرح دیگر ضروریات کے لیے بھی زیادہ رقم دستیاب ہوگی، اور ہر ایک شخص کو ایک ہی حکومت کے بنائے گئے تمام رولز کو فالو کرنا ہوں گے۔ اس سے ورلڈ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوگا کہ وہ انسانی حقوق کا دفاع کرنے اور ملک کے ہر حصے میں مزدوروں کے لیے محفوظ مزدوری کے معیارات طے کرنے میں آسانی ہوگی، اور ایک عالمی قوم کا مطلب عالمی کرنسی ہوگا، مطلب
پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی کا اطلاق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ چین جیسے ترقی یافتہ ممالک کی معاشی طاقت میں کمی واضح کرنا ہوگا، اور کرنسی کے تبادلے نہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک کے پاس اب ذرائع نہیں ہوں گے جس سے وہ عالمی مارکیٹ میں اجارہ داری قائم کر سکیں، اور اس کو ختم کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کمپنیوں کو برابر کے مواقع فراہم کر سکیں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی ممالک میں موجود ہوں۔ ان کو ایک جیسے حقوق دینا اور ان سے ترقی یافتہ ممالک بھی فائدہ اٹھا سکیں، مگر یہ سب ایک رات میں ہونا ممکن نہیں۔ ایک عالمی حکومت اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی اس طریقے سے اس پلینٹ پر سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا، اور یہ ہمیں اس کے منفی پہلو کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ سب سے پہلے منفی پہلو یہ ہے کہ کوئی نااہل شخص، کرپٹ شخص کو پوری دنیا کی حکومت پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو الیکٹ کرنے کے لیے ہر ملک میں سے ایک ایک ووٹ چاہیے ہوگا، لیکن اس عہدے کے لیے جو کمپیننگ ہوگی وہ شاید اسی طرح ہوگی جیسے آج کل عموماً تمام ممالک میں ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس عمل میں کرپشن اور بیک روم ڈیلنگ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو شخص الیکٹ ہوا ہے وہ صاف نیت کا ہوگا، اور ایک عالمی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ میں لانا دنیا میں نسل کشی اور جمہوریت کے خاتمے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دوسرا منفی پہلو یہ ہے، جب دنیا ایک ملک بن جائے گی تو نیشنلائزیشن کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو جائے گا، اور اس سے شاید ہمیں ڈیولپ ہونے پر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے ملک پر اور اپنے ملک کی اچھی باتوں پر فخر ہوتا ہے، لیکن جب ملک ایک ہوگا تو فخر کرنے کی تو بات ہی نہیں ہوگی۔ ایک ملک دوسرے ملک کو ہرانے کے لیے کافی محنت کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنا نام اونچا کر سکے۔ ایسا ہی کچھ آج سے 60 سال پہلے امریکہ اور رشیا کے درمیان ہوا تھا، اور تب یہ ملک ایک دوسرے کو ہرانے میں لگے تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے اسپیس ٹیکنالوجی میں کافی زیادہ ترقی کی ہے۔ اور اگر دنیا ایک ہی ملک ہوگی تو انٹرنیشنل سپورٹس بھی نہیں ہوں گے، مطلب کرکٹ ورلڈ کپ، فیفا ورلڈ کپ اور اولمپک گیمز، یہ کھیل تب بھی ہوں گے، لیکن تب اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا کہ ہمیں ابھی آتا ہے، کیونکہ ابھی ہمیں اپنی کنٹری کو سپورٹ کرنے کو ملتا ہے۔ تب شاید ہم اپنے فیورٹ کھلاڑی کی ٹیم کو سپورٹ کریں، لیکن اگر سوچا جائے تو نیشنلائزیشن کچھ اچھی چیزوں کو اجاگر بھی کرتی ہے، جیسا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کوئی شخص کس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے عالمی کلچر کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور مذہبی ڈیفرنس بھی ختم ہو جائے گا، اور مذہبی تنازعات بھی ختم ہو جائیں گے۔ آخری منفی پہلو یہ ہے، یہ تمام عمل بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں مزید عالمی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دنیا کو ایک سنگل ملک بنانا چیزوں کی تقسیم کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دے گا، اور ہمیں ایک عالمی زبان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جو بھی استعمال کی جائے گی۔ اور ایک اہم مسئلہ کامن کرنسی کی سلیکشن کا ہوگا، اور یہ کہ ایگزسٹنگ کرنسی کب تک ایکسیپٹ ہوگی اور نئی کرنسی کس طرح پرنٹ کی جائے گی، کامن کرنسی اور ساری دنیا تک کس طرح پہنچا جائے گا۔ اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سنگل گورنمنٹ کے آئیڈیا کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ایک عالمی حکومت میں تو ہوں گے، مگر اس آئیڈیا سے بغاوت کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کلچر کلیشز اور بھی مختلف طرح کے کانفلکٹ ہو سکتے ہیں جس کو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آئیڈیا کاغذ پر تو بہت اچھا لگ سکتا ہے، مگر آج کل کا ان بیلنس سیاسی اور معاشی نظام کے چلتے ہوئے ہر ملک کو ایک نقطے پر راضی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں ورلڈ وار 3 کرنی پڑے، مگر اس وقت تک سب کچھ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ دوستوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل ریشنل برین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔